हूँ कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहनें। पाकिस्तान में वबा जुलाई के आखिर या अगस्त में इंतहा पर पहुंचेगी। कौम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर मुतनब्बे कर दिया, लॉकडाउन से पाकिस्तान में लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, एहतियात करें और मास्क पहनें। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 03341920268 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में पेशी। नून लीग के कारकुन नैब ऑफिस के बाहर जमा, नारेबाजी। उधर जराये के मुताबिक नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ और भतीजी आसिमा डार को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। अवाम के मुश्किल का 9वां रोज। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान बदस्तूर जारी। लाहौर में गाड़ी वालों को 500 और मोटरसाइकिल सवारों को 50 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी पेट्रोल नायाब। उधर ओगरा और वजारत पेट्रोलियम ने जिम्मेदारी अवाम पर डाल दी। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन की किस्मत का फैसला आज मुतवक्की। विफाकी काबीना आज स्टील मिल्स के 9350 मुलाजमीन की बरतरफी या मुलाजमत पर बरकरार रखने का फैसला करेगी। इक्तसादी राबता कमेटी ने 3 जून को पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने की सिफारिश की थी। उधर सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स केस की आज होने वाली समाअत मौखर। विफाक और सिंध के दरमियान इंतजामी उमूर पर मसाइल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को मज़ीद 2 खतूत इरसाल कर दिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 90 रोज में बुलाने का मुतालबा किया। कहा वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि साल में कम अज कम 4 बार मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। डीजी खान के इलाके दर्ग में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पसमानदा तरीन इलाकों के रिहायशी क़याम पाकिस्तान से अब तक बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। माजी के हुक्मरानों ने जानबूझकर दूर उफ्तादा इलाकों को तरक्की के सफ़र में पीछे रखा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सरगोधा में बादल बरस पड़े। फूलनगर, सांगला हेल, मानावाला, पिंड दाद खान में भी बारिश। वबा रोज बरोज बदतर होती जा रही है। आलमी अदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। सरबराह WHO टेड्रोस अधनम का कहना है कि तमाम ममालिक को वबा के खात्मे की कोशिशें तर्क नहीं करनी चाहिए। उधर वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मलपास ने आलमी माशत भी 5.2% तक सुकड़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा गिरावट 150 सालों में किसी भी दौर से ज्यादा होगी। बहरान लाखों अफराद को इंतहाई गुर्बत में धकेल देगा। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। साबिक कप्तान यूनुस खान बैटिंग कोच मुकर्रर। मुश्ताक अहमद बतौर स्पिन बॉलिंग कोच टीम के हमरा जाएंगे। एहसान मानी को ICC का चेयरमैन बनने की पेशकश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के इंतखाब का तरीकाकार 10 जून को तय किया जाएगा। ICC के अहम अरकान का PCB के चेयरमैन पर नया ओहदा संभालने पर जोर।
مالی معاملات اور اندرونی اختلافات ختم کروانے کے لیے احسان مانی سے امیدیں لگا لیں۔ احسان مانی اس سے قبل ICC کے صدر رہ چکے ہیں۔ اور آسٹریلوی شہری پرتھ میں ایک کتے کے اپنے مالک کے ساتھ اسکوٹی پر سیر سپاٹے۔ کتے نے دھوپ سے آنکھوں کو بچانے کے لیے سن گلاسز بھی لگائے۔ منفرد رائڈرز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ مافیا کو لگام دے گا، پاکستان میں مافیا کا خاتمہ کرے گا۔ یہ شوگر انکوائری رپورٹ آئی، اس میں اس رپورٹ کو پبلک کر دی گئی، ذمہ داروں کا تعین ہوا، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا، ان سے اب ریکوری ہوگی۔ اور میں اپنے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے حوالے سے جو منصوبے تھے اس کی عمران خان نے انکوائری کی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں، آپ مہنگی بجلی استعمال کرتے تھے، آپ کے اوپر بوجھ بڑھتا جاتا تھا، لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے۔ عمران خان نے اس کی انکوائری کی۔ اب آگے جا کے ایسے اس میں نظام کے اندر درستگی ہوگی کہ آپ کے بل کم آئیں گے۔ چینی کے حوالے سے یہ اقدامات کا فیصلہ 3 حوالوں سے ہوا۔ پہلا یہ کہ کس طرح عرصہ دراز سے یہ حکمران طبقہ اپنے شوگر ملوں کو سبسڈی دیتا آ رہا ہے تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا پیسہ اس شوگر مافیا کو دیا جاتا ہے۔ سبسڈی جب ملتی ہے تو یہ پاکستانی قوم کا ہی سرکار کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ان کے شوگر ملوں کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر چینی مہنگی ہوتی ہے، اس کا بوجھ بھی آپ برداشت کرتے ہیں اور مہنگی چینی خریدتے ہیں۔ اس انکوائری رپورٹ اس کو پبلک کرنے اور سزائیں دینے کے بعد ہوگا کیا کہ ان لوگوں سے ریکوری ہوگی، ان کو سزائیں ملے گی، مستقبل کے لیے نظام کی درستگی ہوگی کہ کبھی بھی پاکستانی قوم کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے۔ چند خاندانوں کے لیے، چند خاندانوں کے عیش و عشرت کے لیے پاکستانی قوم ایندھن نہ بنے۔ اور یہ فیصلہ پاکستان میں صرف ایک بندہ کر سکتا تھا، اس کا نام ہے عمران خان۔ اور پاکستان کے مضبوط ترین مافیا کو عمران خان نے ہاتھ ڈال دیا اور یہ انکوائری کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کی جو امیدیں ہیں ان سے، کیونکہ ان کے کوئی اپنی ذاتی مفادات نہیں ہیں، ان کے مفادات ہیں۔ مراد علی شاہ خدمت کر رہا تھا، سبسڈی دے رہا تھا، سندھ کے عوام کا پیسہ دے رہا تھا زرداری کی شوگر مل کو۔ دوسرا جو آج اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس نے 20 ارب کی سبسڈی دی، سب سے زیادہ شریف خاندان کو سبسڈی ملتی ہے، ان کو نوازا جاتا ہے۔ اور آگے جا کے مراد علی شاہ کے اوپر اگر آپ زیادہ پڑھیں گے پاکستانیوں تو JIT کی جو رپورٹ ہے فیک اکاؤنٹس کی JIT، اس کو ہر پاکستانی پڑھ لے، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو سندھ کا پیسہ تھا وہ کس کی جیب میں جا رہا تھا۔ یہ تمام کا تمام پیسہ زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا، یہ JIT کہہ رہی ہے۔ آلریڈی مراد علی شاہ جو ہے وہ 3-4 ڈاکے بڑے بڑے JIT کی رپورٹ بھی ہے، فیک اکاؤنٹس کی JIT میں اس کا ذکر ہے۔ جب وہ فائنانس منسٹر تھا تو یہ زرداری کی سہولت کاری کا کام نبھا رہا تھا، زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کر رہا تھا، اور ابھی اسی شوگر انکوائری میں بھی اس کا نام سامنے آیا ہے۔ میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ، اور کرنا بھی چاہیے، کہ آلریڈی 3 کیسز میں مراد علی شاہ کا نام تھا اور اس کے اندر بھی مراد علی شاہ کا نام ہے، تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کرتا رہے گا اور سندھ کے لوگوں کو یہ لوٹتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ جو اپوزیشن والوں کے نعرے تھے کہ یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا، یہ بڑا طاقتور مافیا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریک جرم تھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے، چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا، سب سے پہلے انہوں نے تو کبھی عوام کا نہیں سوچا،
عمران خان نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کروں گا، جنہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہوا ہے ان کا احتساب کروں گا، اور یہ نیا پاکستان ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پاکستانی قوم کے پیسے کو اتنا بچایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں، اپنے ذاتی بنیگالہ کے گھر میں پرائم منسٹر عمران خان رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے جو شریف خاندان تھا ان کو دیکھیں تو شریف خاندان کے 5 کیمپ آفیسز بھی، اپنا ذاتی رائیونڈ کا گھر بھی کیمپ آفس، نااہل ہونے کے بعد رائیونڈ کو پھر کیمپ آفس ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے طاقتور مافیا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریک جرم تھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے، چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔